السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدر محترم، اساتذہ کرام، حکم صاحبان، مہمانان اعظام اور معزز سامعین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے. دنیا میں جتنے بھی اور نبی اور رسول آئے، سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ کرے. میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا. شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے. اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے. لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تو تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر حقیقت یہ ہے دھیرے دھیرے آج مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انسان صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے. ارشاد ربانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھلا بتلائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، اپنی اس قیمتی دولت توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے آئیے ہم عہد کریں ہم اپنی اس قیمتی دولت عقیدہ توحید کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے. شاعر مشرق کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.